عثمان پہلا بانی تھا جس نے سلطنت عثمانیہ کو قائم کیا۔ ان کی عوام کی حفاظت اور ان کے علاقوں کو وسعت دینے کے لیے ان کی بصیرت اور پرجوش مہم کے نتیجے میں آخرکار دنیا کی ایک طاقتور اور کامیاب سلطنت کا قیام عمل میں آیا۔ عثمانی ترک کے ابتدائی اجداد ایک خانہ بدوش لوگ تھے جو اناطولیائی سطح مرتفع کی طرف ہجرت کر چکے تھے، جسے آج کل ترکی کہا جاتا ہے۔ صدیوں سے انہوں نے مویشی پالنے، فصلوں کی کاشت اور نئی چراگاہوں کی تلاش کر کے اپنی موجودگی برقرار رکھی۔ اس وقت ترک قبائل کی قیادت ایک بہادر جنگجو نے کی تھی جس کا نام ارطغرل تھا، جو بعد میں اس کے بیٹے عثمان اس کا تخت نشین ہوا۔ 400 خیموں میں شاید ہی ان میں سے 2000 سے زیادہ رہتے تھے، لیکن ان 2000 افراد کے پاس ایسی مہم چلائی گئی تھی کہ چند نسلوں میں وہ دنیا کی سب سے بڑی سلطنت قائم کرنے کے لیے کامیاب ہو گئے۔ عثمانی سلطنت کا قیام جزیرہ نما عرب میں اسلام کی آمد کے تقریباً 600 سال بعد اناطولیہ میں قائم ہوا تھا۔ اس نئی سلطنت کے عروج پر ایک عمدہ اور بہادر فوجی کمانڈر اور قبائلی رہنما عثمان غازی کے نام سے جانا جاتا تھا، جنہیں افسانوی بیانات کے مطابق ایک شاندار خواب میں بتایا گیا کہ اس کی حکمرانی اور خاندان سارے ملک میں پھیل جائے گا۔ یہ وہ خواب تھا جس نے ایک طاقتور اسلامی سلطنت کے عروج کی پیشن گوئی کی تھی۔ وہ 600 سال تک حکمرانی کرے گی، جو اپنی عمدہ رسائی کو ویانا کے نقش قدم تک پہنچائے گی۔ اگرچہ عثمان کا یہ خواب کچھ علماء کرام نے ریت سے لکھا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کے خواب کی حقیقت کوئی محض خواب ہی نہیں تھا، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اس دن کی بہت سی مسابقتی سلطنتوں کے لیے یہ ایک بہت ہی حقیقی خواب بن گیا ہے۔ عثمان کی سوار حیات میں جو باقی بچا ہے وہ بہت بڑے اسرار و مبہم پن میں مضمر ہے۔ صفوں کو مستحکم کرنے اور نیا علاقہ حاصل کرنے کے فوراً بعد ہی عثمان نے اپنی توجہ بازنطینیوں کی طرف بڑھائی۔ عمر رسیدہ سلطنت 330 عیسوی کی ہے جب کانسٹنٹائن روم سے دارالحکومت سے بازنطین منتقل ہوا اور اس شہر کا نام قسطنطنیہ رکھ دیا۔ یہ ایک مرتبہ بہت اچھا تھا، لیکن اس خونخوار صلیبی حملہ آوروں سے کبھی نہیں ہوا جس نے اپریل 1204 میں قسطنطنیہ کا محاصرہ کیا اور انہیں برطرف کر دیا۔ چوتھی صلیبی جنگ کا اختتام ہوا۔ 1302 کے موسم بہار میں ترکی کے شمالی مغربی خطے میں غیر معمولی طور پر تیز بارش کے پانی نے وادی کا فرش سیلاب کر دیا اور دریا کا رخ تبدیل کر دیا۔ بازنطینوں کے ذریعے دریا کے کنارے تعمیر شدہ قلعہ اب بیکار تھا اور اس نے عثمان اور اس کی فوج کو کھول دیا۔ شمالی مغربی اناطولیہ میں پہلے ہی بجلی کا خلا پیدا ہوا تھا، جس نے اس صورتحال کو بھی معاون بنایا۔ اسی سال جولائی میں بازنطینوں نے عثمان کے چھاپوں اور جوابی فوجوں کے ساتھ جوابی حملے کا جواب دیا۔ عثمان نے ایک حربہ استعمال کیا جو اس نے منگولوں سے سیکھا تھا۔ ایک چھوٹی سی لاتعلقی کا استعمال کر کے بازنطینوں کو مہلک گات لگانے کے لیے راغب کیا۔ نیکیا کے قریب بازنطینی فورس کو بھرپور انداز میں شکست دینے کے بعد عثمان نے اپنی فوج کو بازنطینی زیر کنٹرول علاقوں کے قریب کرنا شروع کیا۔ اس کی فتح نے اسے اپنے جنگجوؤں کی وفاداری حاصل کر لی اور 1307 تک اس کی فوج 400 سے بڑھ کر 4000 ہو گئی۔ انہیں عثمانی کے نام سے جانا جانے لگا۔ عثمان کی موت کے بعد 6 صدیوں میں عثمانی سلطنت کا دائرہ 3 براعظموں پر محیط ہو گیا۔ اپنے والد کی موت کے بعد اورہن اقتدار میں آ گیا اور اس نے نئے شہروں کو فتح کر کے اپنی حکمرانی کا آغاز کیا۔ اس طرح کا سب سے پہلا فتح برسا شہر تھا، جسے اس نے شہر کے دونوں طرف میں 2 قلعے بنا کر جیتا تھا اور اس کو روک دیا تھا اور وہاں کے باشندوں کو اپنی زندگی کے ماتحت کر دیا تھا۔ مزاحمت کے 12 سال کے بعد اس فتح کے بعد اورہن نے خود کو سلطان قرار دے دیا اور برسا کو سلطنت عثمانیہ کا نیا دارالحکومت بنا دیا۔
برسا نے عثمانی خاندان کو حکومت کی ایک نشست قائم کرنے اور اس خطے پر اپنے تسلط قائم کرنے کے قابل بنا دیا۔ سلطان اورحان نے اسکول اور یادگار تعمیر کیے، یہاں تک کہ اس نے اپنی ہی کرنسی کا اشارہ کیا۔ عثمانی تاریخ میں سب سے پہلے جس نے ایسا کیا ہے۔ اس طرح کی کوششوں سے سلطان اورحان نے اپنے آباء و اجداد کی بیڈون زندگی سے برسا میں زیادہ شہر کی زندگی کی طرف ثقافتی منتقلی کی سہولت فراہم کی تھی۔ دریں اثنا بازنطینی سلطنت دو متحارب دڑوں کے دباؤ میں پھنس گئی، جس کے نتیجے میں شہنشاہ جان کانٹاکوزین اور جان وی پیالوولوس کے درمیان خانہ جنگی ہوئی۔ تخت پر اپنے مد مقابل کو شکست دینے کے لیے جدوجہد کرتے ہوئے شہنشاہ جان کانٹاکوزین نے سلطان اورحان کی مدد کی درخواست کی، جس کے نتیجے میں جان کانٹاکوزین نے کامیابی حاصل کی، جس نے سلطان اورحان کو عثمانی سلطان سے شادی میں اپنی بیٹی شہزادی تھیوڈورا کی پیشکش کی۔ سلطان اورحان نے بازنطینی فوج پر قابل ذکر فتح حاصل کی، جس نے نائس کا محاصرہ اٹھانے کی کوشش کی اور کارسی کی سلطنت کو اپنی سرزمین میں شامل کیا۔ انگورا کو قبیل سے دوبارہ حاصل کیا گیا اور چمپی قلعہ، بولیر، مالاکارا، چوڑلو اور ٹیگر باغ کو عثمانی علاقوں میں شامل کر دیا گیا، اور صرف 60 سالوں میں سلطنت عثمانیہ نے نیم خانوں کے ایک گروپ سے 1.5 لاکھ سے زیادہ لوگوں کے حکمرانوں میں تبدیل کر دیا۔ عثمانیوں نے بھی خود کو مسلم تہذیب کے باضابطہ معیاری بیعت کے طور پر قائم کیا۔ وہ اس وسیع علاقے کو سنبھالنے کے لیے روانہ ہو گئے، جو انہوں نے اپنی انتظامی عہدوں پر بازنطینی کلرکوں کو چھوڑ کر اپنے انتظامی عہدوں پر چھوڑ دیا تھا۔ انہوں نے ٹیکس لگانے اور ریکارڈز رکھنے کے ساتھ ہی اپنی اصلاح کا آغاز کیا۔ یہ اتنا ہی شوقین تھا جتنا جنگ میں فتح۔ ابھرتی ہوئی سلطنت پر عثمان کے گھرانے کے ایک ہی خاندان کی حکومت تھی۔ دوسری سلطنتوں کی طرح سلطنت عثمانی بھی متعدد نسلی اور مذہبی لحاظ سے متنوع تھی۔ اس آبادی میں ترک، البانیائی، سربیا، بوسنیائی، یونانی، یہودی اور متعدد دیگر شامل تھے۔ عثمانی کی مذہبی رواداری کی پالیسی نے ان کے لیے اپنے عیسائی مضامین پر حکمرانی کرنا آسان بنا دیا۔ بہت سے علاقوں میں عیسائیوں نے عثمانیوں کو جابروں کی بجائے آزادی پسند کے طور پر خیر مقدم کیا، کیونکہ انہیں مذہب کی آزادی اور انہوں نے پچھلی انتظامیہ کے مقابلے میں کم ٹیکس ادا کیا تھا۔ 38 سال کی حکمرانی کے بعد سلطان اورحان کا انتقال ہو گیا، اور ان کے بعد ان کے بیٹے مراد اول نے اس علاقے کا توسیع جاری رکھا۔